الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، میں آپ کو اپنے چینل احکام تجوید میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ضرورت تجوید۔ تجوید کی ضرورت کیوں پیش آئی اور تجوید کیوں ضروری ہے، تو اس پر ہم آج انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی علم تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے اور وہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تجوید کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ مکمل بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ سیکھنے کے شوقین ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس سبق کی طرف۔ جی دوستو، جیسا آپ نے سنا کہ آج ہم انشاءاللہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ضرورت تجوید، وہ ہے ضرورت تجوید۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، تو ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ تو کیوں ضروری ہے؟ آج جب کہ انسانیت پر گمراہی اور لادینیت چھا رہی ہے، ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جب ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی میں بہت سارا چینج آئے گا، ہماری زندگی نیکی کی طرف راغب ہوگی اور ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منور ہو جائیں گے اور ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر، قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکیں۔ تو اصولی طور پر قرآن تعلیمات قرآنی کی تین اقسام ہوتی ہیں، تین اقسام ہیں اصولی طور پر قرآنی تعلیمات کی اقسام۔ اصولی طور پر قرآنی تعلیمات کی اقسام تین ہیں، ان تینوں کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں تین اقسام ہیں، تین اقسام۔ انہی تین اقسام کو آج پہلے نمبر پر ہے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک، یہ ہماری 1 ہو گئی۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ہمارے پاس تفہیم و قرآن پاک، تفہیم و قرآن پاک، اور ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے تعلیمات قرآن پر عمل، تعلیمات قرآن پر عمل۔ یہ ہماری تیسری قسم ہے۔ بیسیکلی ہمارے پاس تین اقسام ہے۔ پہلے نمبر پر ہے تلاوت قرآن پاک، اور دوسرے نمبر پر ہے تفہیم و قرآن پاک، اور تیسرے نمبر پر ہے
تعلیمات قرآن پاک پر عمل، تعلیمات قرآن پاک پر عمل۔ اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو اس میں بہت سارا چینج آ سکتا ہے، ہمارے اندر بہت سارا چینج آ سکتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے کہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ ظاہری بات ہے، جب ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت نہیں کریں گے تو ہم عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت نہیں کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم جب ایک کتاب کو ہم سرے سے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اس کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کرتے، اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کو سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، کسی دینی کتاب کو اٹھا لیں، صحیح بخاری کو اٹھا لیں، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کوئی کام ہو، کوئی کام اٹھا لیں آپ، یعنی کہ آپ پڑھائی کا کام شروع کر دیں، جب تک آپ نے سیکھا نہیں ہوگا تو آپ کو کام نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ کا اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے تفہیم و مطالب ہمیں کیسے سمجھ آئیں گے جب ہم پڑھیں گے نہیں؟ اور مزے کی بات، جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو تب تک ہم سے عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، بڑی مزے کی بات ہے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے تو اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہم سے عمل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے عمل، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ہمیں قرآن مجید سمجھ آئے گا، اور جب ہمیں سمجھ آئے گا قرآن مجید پھر ہمیں عمل کرنا ہوگا، پھر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید سمجھ آ چکا ہے۔ بھئی اگر آپ لوگ کوئی کام سیکھ رہے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو کریں گے نہیں، اس وقت تک آپ سے، یعنی کہ آپ نے ویسے سمجھا ہوا ہے، جب تک آپ ہاتھ سے نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے پہلے کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا تو ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جس طرح قرآن پاک کو پڑھے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ان تینوں کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر یہ ہم کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، قرآن کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے تلفظ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک حسن پیدا ہوگا۔ تو ہر چیز کو ایک حسن ہوتا ہے، قرآن مجید کا بھی ایک حسن ہے کہ ہم جب اس کی تلاوت کریں گے تو ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ ہم نے رکنا کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وقف کہاں پر کرنا ہے، ہم کس طریقے سے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگر ایک میراثی ہو گیا، اگر کوئی اور لوگ جس کا جیسے شعبہ ہوتا ہے، اگر ایک گلوکار کو لے لیں، ایک گلوکار اگر اپنی گلوکاری کا فن دکھانے کے لیے، لوگوں کو گانے بجانے سکھانے کے لیے اتنا محنت کرتا ہے، تو وہ اگر اتنا محنت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم حضور کی نعت پڑھنے کے لیے بھی کوشش کریں، محنت کریں، تاکہ ہم حضور کی بارگاہ میں اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ نعت کو پیش کریں۔ تو اسی طرح ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو بھی اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، جیسے قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا
ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے صحیح کیسے ہوگا قرآن پاک؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ ایک لفظ ہے کل، یہ کل، اس کے اوپر نا دو نقطے ہیں، یہ دو نقطے، ایک ایسا ایک ایسا، ٹھیک ہے جی، یہ ہم ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ دو نقطے ہو گئے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ دو نقطے ہیں، یہ دو نقطوں والا قاف ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ ہم روزانہ ڈیلی بیس پہ ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیسیکلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی صورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے قل، 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 یہ دو نقطوں والا قاف ہے، تو اس کے معنی بنتے ہیں کہہ دو، کہہ دو، یا پھر ادب کے لیے جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا اے نبی آپ فرما دیجئے۔ تو اس نقطے والے قاف کا مطلب ہے اے نبی آپ فرما دیجئے۔ اور اگر ہم یہ اس کی جگہ یہ کتاب والا کاف لیتے ہیں، یہ کتاب والا کاف، یہ ٹھیک ہے جی، تو بہت سے لوگ اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ کل ہو اللہ احد، کل ہو اللہ احد، کل 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 کل، اس طریقے سے بات کرتے ہیں، کل ہو اللہ احد۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب بنتا ہے کھا لو، کھا لو، اللہ ایک ہے، اللہ اکبر غنی کبیرہ۔ یہ بہت بڑی یعنی کہ غلطی دیکھیں، ایک ہم نے عبارت کو فقط تھوڑا سا عبارت کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں کتنا فرق ہے، یہ دو نقطے ہیں، ادھر کتاب والا کاف ہے، تو اس کا معنی دیکھیں کہاں سے کہاں پر پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ ڈیلی بیس پہ قرآن مجید کو پڑھنے میں سنگین اور بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو انہی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے تجوید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجوید سے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے لفظ کو ادا کرنا ہے، اور کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیسے عبارت کو گرانا ہے، کیسے اٹھانا ہے لفظ کو، یعنی کہ ہم لفظ کو اوپر کیسے لے کر جائیں اور نیچے کیسے لے کر آئیں، اس وجہ سے ضروری ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی اس کے متعلق کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو رپلائی دیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اسی طرح آپ کو روزانہ ڈیلی بیس پہ تجوید کے متعلق لیکچر ملتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔